نظر کا سفقات درویشانو کا نظر کا سفقات درویشانو خود بوی نیوکار درویشانو خود بوی نیوکار درویشانو کا نظر کا سفقات درویشانو کا نظر سفقات درویشانو ہو گیا ہر گفتار بئی در قبول وی ہر گفتار بئی دفتای کو در قبول وی یہ قبولی وی گفتار درویشانو یہ قبولی وی گفتار درویشانو خود بوی نیوکار درویشانو خود بوی نیوکار درویشانو کا نظر کا سفقار درویشانو کا نظر کا سفقار درویشانو حد کرم بازار بل بجہانشتا حد کرم بازار بل بجہانشتا لک گرم دے بازار درویشانو لک گرم دے ٹائم بازار ہو گیا چلے درویشانو کوشش کیا خود بوی نیوکار درویشانو السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد آئی ہوپ یو آر ویل اینڈ ہیپی ایوری تھنگ از اوکے آج کا جو پروگرام ہے وہ ہے گڈ ریلیشنز پارٹ 2 دوستو بہت اچھا آپ لوگوں نے رزلٹ دیا اور بہت زبردست قسم کے آپ لوگوں نے ریلیشنز کو بہتر کیے اور آج جو ہے چونکہ پارٹ 2 میں ہم اس کو بہتر اور بنا سکتے صحیح کر سکتے ہیں اور ٹائم کیا ہوا ہے ہاں 8:01 ہوا ہے سو دوستو آپ کو جو ہے نا آج کا جو پروگرام ہے اس کو بڑی غور سے دیکھیں رشتے سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے رشتہ سب سے اہم ترین چیز ہے رشتہ آج جو ہے رشتے کیسے بنائیں اور لوگوں کو کس طرح کے آج باڈی لینگویج ہم بات کریں گے اس پہ اور ہم اپنے باڈی لینگویج پہ اور اپنے بات کیسے کریں لوگوں سے اور ہر کسی کو کیسے دوست بنائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے بزنس ریلیشنز کو کیسے حلال روزی کمانے کا جو طریقہ ہے ہم بزنس ریلیشنز کو کیسے رکھیں تمام چیزیں آپ کے ہے ہر انسان کو کیسے دوست بنائیں اور ایون ہر انسان کو چھوڑے پرندوں کو حیوانات کو پلانٹس کو کیسے دوست بنائیں میرے پیچھے پلانٹس ہے میرے دوست ہے جب ہم نہیں ہوتے گھر پہ تو یہ ضلع ہو جاتے ہیں خالدہ جو ہے نا جب ابھی یہاں گئی ہوئی ہے ہمارے جو دوسرے گھر گئی ہوئی ہے سو وہ
وجہ کیا آج میں ان کا جو آواز ہے نا، یہاں ہمارے پرندے یہاں پر ہے بالکنی میں، کافی سارے پرندے آتے ہیں اور ہمارے سے دوستی ہے ان کی، اور ایک دو پرندوں کو تو ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ان کا آواز سن کے تو بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں، بالکل بولنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ انسان ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر چیز کا زبان ہے، درختوں کا زبان ہے، اور میں نے محسوس کیا، میں نے اس چیزوں سے بات کی ہے اور میں محسوس کر سکتا ہوں، جس کو آپ بھی یہ محسوس کر سکتے ہیں سمدھا میں، HMF میں آپ کو اس چیزوں کا محسوسات اور اس چیزوں کے سمجھ میں آ جائے گی آپ کو، آپ تھوڑا غور کریں۔ پلانٹس میرے بہت سارے ایسے ہیں جو کہ جس سے میں تھوڑا زیادہ تر، یعنی میں نہیں جاتا ہوں ان کے پاس، تھوڑا سا بات نہیں کرتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اتنا زیادہ پرورش نہیں کرتا ہے جتنے کہ دوسرے پلانٹس کرتے ہیں۔ پرندے جو ہے نا وہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں ادھر ادھر، کھا پی کے ہمارے ساتھ کھا بھی رہے ہوتے ہیں، کبھی ویڈیو بھی بنائیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے ایک یہ صلاحیت دیا ہے اشرف المخلوقات کو کہ وہ ہر چیز سے محبت کریں اور ہر چیز کو اپنا گردیدہ بنائیں مثبت طریقے سے، نہ کہ وہ جو ہے نا جو کہتے ہیں کہ محبوب قدموں میں ایسا نہیں۔ اچھا دوستو، بات یہ ہے کہ ضرور آپ لوگوں کے الحمدللہ آپ لوگوں کے ہیلپ سے، آپ لوگوں کے شیئرنگ سے، آپ لوگوں کے دوسروں کو بتانے سے لوگوں کی زندگی میں بہت بڑا چینج آیا، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے۔ اور ہم نے جو میرا جو ٹیم ممبرز ہے اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کار خیر کو بہتر کرنے کے لیے اور کار خیر کو اور بڑھانے کے لیے اور دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے کے لیے آپ کا ہیلپ چاہیے، آپ کا مدد چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سمدھا HMF اور میری جو تعلیمات ہے وہ دوسروں کے لیے اچھا ہے، بہتر ہے، تو آپ کو ساتھ دینا چاہیے۔ اور اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک شخص کو ریفر کرتے ہیں تو آپ کے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماسٹر ٹو گرینڈ ماسٹر لیول کورسز فری ہو جائے انعام کے طور پہ، جس طرح کہ جو فینز ہے، یعنی فینس کے لیے ہم نے بڑے تحفے دیے، اسی طرح اب آپ کو تحفے ملیں گے۔ لائک اگر مقصد آپ ایک شخص کو ریفر کرتے ہیں تو آپ کو 60% ڈسکاؤنٹ ملے گا، اور اگر آپ 2 لوگوں کو ریفر کرتے ہیں آپ کو 70% ملے گا، اور اگر 3 کو کرتے ہیں تو 80%، اور اگر آپ 4 لوگوں کو ریفر کرتے ہیں آپ کو 90% ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ چونکہ ڈسکاؤنٹ ختم ہو گیا تو یہ طریقہ ہے سمدھا کو ہر گھر تک پہنچانے کا، HMF کو ہر گھر تک پہنچانے کا، ہر انسان تک پہنچانے کا جس کا حق ہے۔ یہ طریقہ بیسٹ طریقہ ہے، چونکہ ہم تو کر رہے دن رات لگے ہوئے ہیں، آپ بھی ساتھ دیں گے تو یہ دنیا بدل جائے گا، بلیو میں بالکل بدل جائے گا، یہ دنیا بیسٹ ہو جائے گا۔ کوئی درد دکھ میں ہے، کوئی پریشان ہے، کسی کے مسائل حل نہیں ہو رہے، اگر یہاں پر کوئی آسانی طریقے سے ہو رہے اور وہ کروڑوں پیسے خرچ کر کے بھی نہیں ہوتا ہے، جو مرضی کریں، جو اپنے جیسے مرضی کپڑے خریدے، جیسی مرضی میک اپ کرے، جیسی مرضی کچھ کرے، جیسی مرضی اپنا شخصیت بنائیں، رشتے نہیں بنتے ہیں پھر بھی۔ تو اگر آپ نے کوئی ایسا کچھ نہیں کیا، ایسا دکھاوا کچھ نہیں کیا اور آپ کے رشتے بہتر ہو رہے ہیں، تو یہ آئی تھنک یہ بہت بہترین ہے۔ اگر انسان کو تکلیف ہے، ہمیں اگر وہ تکلیف ہے تو یعنی وہ تکلیف اگر ایک انسان کو ہوتا ہے تو دوسرے انسان کو ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو بات آئے تھے کہ رشتے یعنی تعلق جو ہے، یہ تعلق کا بات ہو رہے تھے کہ تعلق کسی بھی چیز کے ساتھ آپ کا، اگر آپ ہمارے تعلق ہر چیز کے ساتھ، ایون بے جان چیزوں کے ساتھ بھی ہے، اگر ہمارے ارد لوگوں کو تکلیف ہے تو ہمیں ضرور تکلیف ہوتا ہے۔ یہ سائنٹیفکلی بتا رہا ہوں میں آپ کو، سائنس کے حوالے سے۔ اب دین کے حوالے سے تو آپ کو پہلے سے بتایا گیا ہے، ہزاروں لاکھوں سال پہلے پیغمبروں نے
فرمایا ہے کہ یہ بشر جو ہے نا یہ ایک جان ہے، اور ان کو کہیں پہ بھی تکلیف ہوتا ہے آپ کو ہوتا ہے، اور ہر چیز کی زبان ہوتی ہے۔ دین نے تو کئی قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ثابت ہے یہ چیز۔ تو روحانیت میں یعنی جتنے بھی صوفیز ہیں، جتنے بھی روحانی لوگ ہیں، سب یہی کہتے ہیں، سارے سائنٹسٹ یہی کہتے ہیں کہ ہر چیز ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، ہر چیز ایک دوسرے سے بالکل قریب ہے۔ آپ نیگیٹو کس کے لیے سوچتے ایک وقت وہ شخص آپ کے لیے بھی سوچیں گے، نیگیٹو کریں گے بھی آپ، ایون صرف سوچ، ابھی اس کو پتہ نہیں ہے، آپ کی چالوں کا پتہ ان کو نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ آپ کے لیے نیگیٹو سوچیں گے۔ یہ آپ نے زندگی میں محسوس بھی کیا ہوگا یا دیکھے ہوں گے ارد گرد، اگر خود نہیں کیے تو ارد گرد آپ نے دیکھے ہوں گے۔ یہ ہے سائنس اور روحانیت کے حوالے سے رشتوں کا جو رشتے ہیں وہ کیسے ایک دوسرے میں یعنی جڑے ہوئے ہیں۔ تو رشتوں کو اگر بہتر بنانا ہے تو آپ کا ایک جس طرح HMF میں ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہتر ہو جائے، لوگ ہم سے ہمارے ساتھ بہتر ہو جائے، تو وہ ہو جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے یہ بہت سارے لوگوں کا تجربہ ہے، اور یہ کمنٹ بھی کریں گے اس حوالے سے، کمنٹ کریں گے کہ آپ کی زندگی میں سمدھا اور HMF جب سے آپ نے کہی ہیں، آپ کو لوگ کیا سمجھتے ہیں اور کتنا بہتر، یعنی آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا کتنا اچھا تعلق ہے، لوگ آپ کے ساتھ کتنا اچھے بیہیو کرتے ہیں۔ اگر نہیں کرتے تو یہ آپ کی ناکامی ہے، اور آپ کو سمدھا HMF کو یوز کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دل اور دماغ کی آواز جو ہے، یعنی جو دماغ ہے اور جو ہمارا دل ہے اور جو ہمارا روح ہے، ہمارے جسم ہے، وجود ہے، انویزیبل پاور ہے، ان کا کنیکشن کیسے بنایا جائے، یہ آج کا پروگرام ہے، اس میں بتائیں گے۔ اور ساتھ جو ہے نا جس طرح کے آپ کا جو ول پاور ہے، آپ کا کبھی کبھی کچھ لو کانفیڈنٹ لوگ رشتے نہیں بنانا ہی نہیں چاہتے، ڈرتے ہیں، چینج سے ڈرتے ہیں، اور وہ بدلاؤ سے ڈرتے ہیں، بدلنا نہیں چاہتے خود کو، یا پھر سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کریں، کہ کیسے بدلے اپنے آپ کو، کس طرح۔ تو آج یہ فارمولہ بتائیں گے آپ کو سب چیزوں کا۔ سو دوستو آگے بڑھتے ہیں، آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں، اور رپورٹ جو ہے یہ انتہائی اہم ہے، اس کو غور سے پلیز۔ خوف یا ڈر، خوف کیا چیز ہے، کتنا بری چیز ہے۔ جن چیزوں سے ڈر لگتا ہے انسان اس سے دور بھاگتا ہے۔ دور بھاگنے کی کوشش در حقیقت اس سوچ کو اور بھی پختہ کر دیتی ہے۔ خوف سے نجات اس وقت مل سکتی ہے جب اس کی حقیقت کو قبول کیا جائے۔ فرار حاصل کرنے کی کوشش مسائل کا حل ڈھونڈنے کے بجائے انہیں مزید الجھا دیتی ہے۔ زندگی کے تجربے اور مشاہدے ہمارے لاشعور میں مستقل موجود رہتے ہیں، چاہے ہم انہیں محسوس نہ کریں، لیکن پھر بھی وہ ہمارے رویوں سے غیر ارادی طور پر عیاں ہونے لگتے ہیں۔ اگر انسان اپنے لاشعور سے دوستی کر لے اور ان تمام ترتبی خواہشات، احساس محرومیوں، ندامتوں کو ذہن کے کونوں خدروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آتے ہیں، تو شعور نہ فقط انہیں حقیقت پسندی سے قبول کرے گا بلکہ وہ لاشعور سے بھی دوستی کر لے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ ذاتی تجزیہ، حقیقت پسندانہ سوچ اور ناپسندیدہ حالات سے سامنا کرنے کی جرت انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ تمام انسانوں میں خوف کا احساس عالمی طور پر زمانہ قدیم سے پایا جاتا ہے۔ ہم اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی غیر محفوظ جگہ پر ہوں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم خطرے میں ہیں۔ خوف ہمیشہ جسمانی اور ذہنی طور پر ہم سے منسلک ہو کر ہمیں مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے۔ ہم کلینکل نفسیات کے مطابق یہ عام اور حیران کن بیماری بھی ہے۔ ماہرین کے مطابق آج کل ہر 10 میں سے 6 افراد فوبیا کا شکار ہوتے ہیں۔ بہت سے معاملات میں خوف بری طرح انسان کو جسمانی اور ذہنی صحت کو خطرناک حد تک خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ خوف عام ہونے والی بیماری ہے، خاص طور پر یورپین اور مغربی ایشیا کے علاقوں میں۔ خوف سے متاثرہ شخص کسی بھی صورتحال سے متعلق مسلسل خوف میں رہتا ہے۔ وہ خوف کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، کسی بھی مخصوص چیز سے متعلق ہو سکتا ہے، وہ جاندار، مخلوق، جگہ یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اکثر و بیشتر خوف بالکل ایسے حالات میں پیدا ہوتا ہے جب ارد گرد کے ماحول میں کوئی خطرہ نہ ہو مگر مریض کو خوف محسوس ہوتا ہے۔ فوبیا عمر اور جنس تناظر میں مختلف قسم کا ہوتا ہے۔
यानी मर्दों, खवातीन, बच्चों, बड़ों में मुख्तलिफ किस्म का फोबिया होता है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक खवातीन मर्दों की निस्बत खौफ से ज्यादा मुतासिर होती हैं। ये एक बहुत ही आम बीमारी है जो खवातीन को उम्र भर मुतासिर करती है, जबकि दूसरे नंबर पर मुतासरा होने वाले वो मर्द हजरात जिनकी उम्र 25 से ज्यादा होती है। फोबिया से मुतासरा वो लोग हैं जिनको खुले मकामात पर जाने से डर हो, ज्यादा लोगों वाली जगह पर जाने से हिचकिचाहट हो। ये सब फोबिया से मुतासिर लोग होते हैं। ज्यादा हुजूम वाली जगह पर जाने से कतराने वाले लोग भी इस जुमरे में आते हैं। मखसूस फोबिया में बहुत से खौफ मंजर-ए-आम पर आते हैं। मसलन किसी खास रोनुमा होने वाली या रोनुमा हो चुकी बात का मुसलसल खौफ, किसी खास चीजों को देखकर आने वाला खौफ, परवाजों का खौफ, टीके लगवाने का खौफ, जानवरों को देखकर खौफ, मसलन कुत्ते, कॉकरोच, ऊंची जगहों से खौफ, लिफ्ट में बैठने का खौफ, गाड़ी में ड्राइव करने से खौफ। ये तमाम फोबिया ऐसे हैं आम इंसान की जिंदगी में अक्सर रोनुमा होते हैं, मगर हम इससे वाकिफ नहीं होते। मार्टरस्काइडी का फोबिया भी फोबिया के जुमरे में आता है। ट्रस्काइडिया फोबिया अदद 13 का खौफ है। दरअसल मगरिबी तहजीब में अदद 13 को बहुत मनहूस या बुरी किस्मत वाला अदद समझा जाता है। आज के दौर मगरिबी ममालिक मालियाती तौर पर बतौर तरक्की अच्छी तरह कायम है। ज्यादातर होटल 13वीं मंजिल तक नहीं बनाए जाते, अगर बने तो 13वां फ्लोर बंद रखते हैं। हर काम हर तरह से अदद 13 को मुनासिब नहीं समझा जाता। टेराफोबिया यानी ऐसा फोबिया है जिसमें किसी मखसूस ममालिक के लोग अदद 4 को गैर मुनासिब समझते हैं, उस लफ्ज से डरते हैं कि उसको रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने से खौफ दिखाते हैं। ये खौफ या ये फोबिया मशरकी एशिया, मगरबी एशिया, चाइना, सिंगापुर, मलाइशिया, जापान, कोरिया जैसे तरक्की पजीर ममालिक में आम है। अमेरिका में 6.3 मिलियन लोग फोबिया से मुतासिर हैं। आमतौर पर रिश्तों के टूट जाने का खौफ 88% होता है। गैर मामूली बातों या मामूलात से खौफ या फोबिया 90% होता है। माजी की तलखियों से खौफ में रहने वाले लोगों की शरह 30% होती है। फोबिया बच्चों में 6 साल की उम्र में ही हो जाता है। इसके अलावा कुछ फोबिया या खौफ की शरह यूएस के ममालिक में भी कुछ ऐसे ही हैं। अगर फोबिया को बगैर इलाज के छोड़ दिया जाए तो फोबिया इस हद तक बढ़ जाता है कि ये आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है। इस बीमारी को नजरअंदाज कर देना बहुत बुरा साबित हो सकता है। असल में कुछ लोगों को अपने दोस्तों, खानदानों के साथ मसाइल होते हैं, स्कूल में नाकाम रहते हैं, नौकरी चली जाती है। वो इस शदीद खौफ से निपटने के लिए जद्दोजहद कर रहे होते हैं और अकेले इस परेशानी में मुब्तला होकर किसी से इस खौफ या फोबिया के बारे में बात ना करके अपनी जिंदगी में बहुत मसाइल पैदा कर देते हैं। शराब नोशी करने वालों में फोबिया की कैफियत 10 गुना ज्यादा पैदा हो जाती है। ये निस्बत एक आम फोबिया के मरीज के फोबिया या खौफ खाने वाले मरीज से सबसे ज्यादा शराब की तरफ रागिब होते हैं, जो इनकी सेहत को मजीद तबाह कर देता है। जी दोस्तों, आप लोगों ने रिपोर्ट देख लिया माशाल्लाह, और हम आगे बढ़ते हैं और उम्मीद है कि आपने रिपोर्ट से कुछ सीखा होगा। खौफ इंतहाई बुरी चीज़ है और खौफ में मुब्तला इंसान किसी काम का नहीं होता है। खौफ को अपने इर्द गिर्द से और ख़ुद से दूर करने के लिए बेहतरीन तरीके आज बताएंगे, क्योंकि जो रिलेशंस जो लोग नहीं बनाते हैं, कुछ लोग खौफ में मुब्तला होते हैं, दूसरों के साथ रिश्ता उस्तवार करने में से डरते हैं, कतराते हैं, चूँकि वो खौफ में मुब्तला होता है, साज कमतरी में मुब्तला होता है, और कुछ लोगों से बात करने में परेशान हो जाते हैं, यानी बात नहीं किया जाता है। अब जो है ना, जो मैं कहने वाला हूँ आपको, आप कोई भी अगर अच्छे मुस्बत रिश्ते आप बनाते हैं, इसी से गलत वो नहीं उठाना। आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक मिसाल बताता हूँ आपको। मिसाल ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपको खौफ नहीं है, आप खौफ में मुब्तला नहीं है, आप डरते नहीं हैं किसी से, तो होता क्या है कि आप जाके किसी से बात करते हैं, आपको ऐसे खौफनाक चीज़ नहीं है कि कोई आपसे घबराएं कि ओहो आपने मेरी से बात क्यों कही, या आपको कोई जवाब दें कि मिसाल के तौर पे आप इस तरह की क्यों। इंसानी रवैया होते हैं। सलाम बहुत अच्छी चीज़ है, हाँ, सलाम करें, हाँ, दूसरों को सलाम के बाद जो है ना आप उनसे बात करें,
کہ آئیں فلاں یا مقصد بہت زیادہ سوالات نہیں کرنے ہیں لوگوں سے. یاد رکھیں بہت زیادہ سوالات جب لوگوں سے آپ کرتے ہیں تو لوگ آپ سے گھبراتے ہیں، اور اسپیشلی پرسنل سوالات لوگ کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، جب بھی ہمیں کال کرتے ہیں تو بہت سارے پرسنل سوالات سٹارٹ کر لیتے ہیں. فلاں کہاں ہیں، کیسا ہیں، کیا ہو رہا ہے، اور جو ہے نا کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. یہ فالتو بات ہے. یعنی آپ دوسروں کو اسپیشلی اس وقت کے زمانے میں آپ کو چاہیے کہ بولنا آنا چاہیے آپ کو، اور دوسروں میں بالکل بھی دوسروں کی زندگی میں مداخلت مت کریں. یہ اس کو مداخلت کہتے ہیں. یعنی اگر آپ دوسروں کے جو ہے نا وہ چھیڑتے ہیں، ان کے جو پرسنل دنیا ہے وہ چھیڑتے، تو اس کو مداخلت کہتے ہیں. مداخلت اگر آپ کسی کی زندگی میں کرتے ہیں اور آپ بہت کچھ جاننا چاہتا ہے، تو آپ کا رشتہ کبھی بھی نہیں بن سکے گا. اور وہ آپ سے ایون آپ کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ تو کچھ جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں، مگر جب آپ بہت زیادہ سوالات کرتا ہے اس کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ میرے بارے میں اتنے کیوں جاننا چاہتے ہیں. مثلا پرانے زمانے میں بھی یہ اصل میں نہیں تھا، اور اس طرح کے اچھا نہیں تھا. سب سے اچھا لوگ آپ کو کون، آپ خود بتائیں، آپ کو سب سے زیادہ اچھے کون لگتے ہیں؟ جو زیادہ سوال نہیں کرتے، جو بہت زیادہ آپ کی پرسنل زندگی میں نہیں جاتے. آپ کو خود پسند ہے کہ نہیں پسند ہے نا؟ یس، ایسے لوگ آپ کو پسند ہے. اور اسی طرح ان لوگوں کو آپ پسند ہوتے ہیں جب آپ ان کے بارے میں بہت زیادہ سوالات نہیں کرتے. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمیں کسی کا پرسنل نمبر دے دو، وہ بتاتا ہے. یعنی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں بعضی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ان کے اسٹوڈنٹ کا، ہم حیران ہوتے ہیں کہ ان کو کس طرح کے ہم کسی کا نمبر آپ کو دیں اور آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی یہ زمانہ اب گیا، یہ گاؤں نہیں ہے آج کہ آپ جو ہے نا دروازہ کھڑکائے بغیر ڈائریکٹلی جائیں. آج کل گاؤں میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے. اندر چلے گئے اور آپ نے بس سلام کر لیے اور بیٹھ گئے، اور گپ شپ ہوتے گھنٹے 6 7 گھنٹے. آج کل دنیا بہت ڈفرینٹ ہے. آپ کو بدلنا ہوگا، اس دنیا کے ساتھ آپ کو بدلنا ہوگا. رشتوں کو بھی اسی طرح ڈیل کرنا آنا چاہیے جس طرح یہ دنیا ہے، جو اس وقت جو یہ دنیا ہے، اس طرح آپ کو یہ ڈیل کرنا آپ کو آنا چاہیے رشتوں کا. اگر آپ کو ڈیلنگ زبردست آتے ہیں رشتوں کا، آپ کا کوئی بھی زندگی میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہوتی آپ کو. اگر آپ کا رشتے صحیح نہیں ہے، بہت مشکل ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی اچھا. اب آپ یہ کہیں گے کہ آج کل رشتہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، آج کل تو لوگ دھوکے باز ہے، آج کل تو یہ منفی باتیں ہیں. یعنی یہ ایکسکیوزز ہے، جسے ایکسکیوزز کہتے ہیں، یعنی بہانے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے آپ رشتے، بہترین رشتے بنا سکتے، بیسٹ رشتے بنا سکتے. اور وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کانفیڈنٹلی لوگوں سے بات کریں. ڈونٹ وری، کانفیڈنٹلی. اگر آپ کو کوئی شخص لگتا ہے کہ آپ کا کوئی شخص ہے جس کا آپ فین ہے، آپ جا کے ان کے ساتھ سیلفی لے لے، جا کے ان سے ملیں گے آپ سے. اور اگر نہیں ملے تو کیا ہوگا، آپ کی کیا کمی آ جائیں گی، بلکہ ان کو احساس ہوگا کہ چلو آپ آئے تھے، اٹ مین کہ آپ میرا فین واقعی ہے. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جا کے ان کے ساتھ بات کریں، سیلفیاں لے لیں، جو بھی ہوگا. کوئی وہ نہیں ہے کسی قسم کے. ایک چیز یاد رکھے کہ اللہ جو ہے اس دنیا میں جو ہمیں پیدا کیا ہے، وہ انسان کے لیے اور انسان کو خدمت کرنے کے لیے اور دوسروں کا ہیلپ کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں بنایا ہے. اب اللہ کے ساتھ رشتہ ہمارا، اگر آپ انسانیت کے ساتھ، بہت سارے درویش کہتے ہیں اور بہت سارے جو اولیاء کرام ہیں اور تمام انبیاء کرام اور جتنے بھی یعنی ہے، ان کے تمام کے تعلیمات جو ہے وہ اس پہ ہے کہ انسان کے ساتھ کیسا رشتہ استوار کریں، انسان کا خدمت کر کے، انسان کے ساتھ اچھی سلوک کر کے
بھی اللہ کو پایا جا سکتا ہے، اللہ کے ساتھ رشتہ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ انسانوں کے ساتھ جب آپ رشتہ غلط رشتوں میں پڑتے ہیں انسانوں کے ساتھ، تو اس صورت میں رشتہ صحیح نہیں بنتا ہے، اللہ کے ساتھ بالکل بھی نہیں۔ مگر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا انسان کے ساتھ ہو، مگر وہ بے عارضی ہوگا، بہت کم ٹائم تک چلے گا، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ سو دوستو، بی کیئرفل آف یور ریلیشنز اینڈ تھاٹس۔ بولنے کا طریقہ بہت زبردست ہونا چاہیے، یعنی جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں خود غرضی نہیں ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ خود غرض ہے آپ اور اپنے بارے میں بہت بات کسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہم نے شروع میں بات کیے تھے کہ دیکھیں جیسے آپ یہاں سوچتے ہیں دوسروں پہ اثر کرتا ہے یہ چیزیں۔ جب آپ بہت خود غرضی میں آتا ہے اور آپ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے لوگوں سے، اس صورت میں ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے، یعنی ایک سگنل ملتے ہیں ہم سے۔ اور یہ آپ نے تو آزمایا، اگر میں ایک عام آدمی کو بتاؤں گا کہ وہ نہیں قبول نہیں کریں گے یہ چیز۔ آپ نے تو آزمایا ہے، آپ نے تو دیکھا ہے، آپ نے تو فیل کیا ہے سمدھا سے، HMF سے، کہ حقیقی معنوں میں ہمارا کنیکشن ہے۔ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، آج میرے ساتھ جتنے بھی لوگوں کو میں نے اٹیونمنٹ دیے تھے، آپ کو پتہ ہے کہاں سے، آسٹریلیا سے، امریکہ سے، یورپ سے، ایشیا کے بہت ساری کنٹریز سے، یعنی پوری دنیا کو، اور ان کو پوچھے ان سے، ان سب سے پوچھے، آج اس پروگرام میں بھی میرے ساتھ ہے، انہوں نے فیل کیے وہ انرجی، انہوں نے فیلنگز بہت زبردست تھے، زبردست سیٹسفیکشنز تھے اس کو۔ تو ہمارا رشتہ تو آلریڈی ہے، آپ کو تو یقین ہے، عام آدمی کا اگر میں بتاؤں گا ہو سکتا ہے وہ نہ مانے، مگر آپ کو تو یقین ہے۔ سو آپ کا آپ جب جیسے سوچتے ہیں، آپ نیگیٹو سوچتے ہیں، تو یہ نیگیٹیوٹی آپ کے ارد گرد گھومتے ہیں، یہ بلیک انرجی آپ کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور یہ پھر جب کئی چکر لگاتے تو ایک اسٹرانگ انرجی بن جاتا ہے، اب یہ پھر ایک ہول بن جاتے ہیں، اور پھر آپ ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں، پازیٹیو کے بجائے 99% آپ نیگیٹو سوچتے ہیں۔ سو اس کو توڑنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے سمدھا کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا ویسے ہی اگر وداؤٹ سمدھا اگر آپ جو ہے نا مثال کے طور پہ قرآن آیتیں کچھ پڑھیں یا تھوڑا مراقبہ کریں، میڈیٹیشن کریں، اگر آپ کے پاس سمدھا یا HMF نہیں ہے تو یہ چیزیں ٹوٹ جاتا ہے، آپ کا یہ جو ارد گرد جو ہول ہوتا ہے آپ کا وہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ شیطان ولا حول کرے، توبہ کریں، ٹوٹ جاتا ہے یہ چیزیں، کوئی اتنے مشکل کام نہیں ہے۔ دوستو، یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، بلیو میں اگر آپ کا آنکھ خوبصورت ہو تو سب کچھ، یعنی باطنی آنکھ، یہ آنکھ ہے جیسا بھی ہو، ایک اندھے کو بھی اندر اگر سیٹسفائی، میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو کہ بالکل کچھ نظر نہیں آتے، مگر باطنی آنکھ سے ان کو زندگی بہت حسین اور بہت خوبصورت نظر آتے ہیں ان کو۔ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھے جس کے آنکھ کے ہر چیز بیسٹ ہے، بہترین ہے، مگر وہ اتنا زندگی کو انجوائے نہیں کرتے ہیں، پریشان ہے، ہر وقت مسائل اور لگے ہوئے ہیں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، ایسا ہو گیا، میں تو تباہ برباد فلاں، او میرے خدا ہے، ایسے حالت ہیں، اور ایسے حالت خود کا بنایا ہوا ہے۔ منفیت کا ایک شعار ہے، ایک انرجی ہے منفیت کا جو کہ پھیلا رہے دنیا میں، ہر شخص سے شکایت، اس سے خوف میں مبتلا، احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ وہ لوگ جو رشتے صحیح نہیں بناتے ہیں احساس کمتری کے شکار ہیں۔ سو رشتوں کو بہتر بنائیں، اور اگر آپ بزی ہے، اور جس طرح میں ہوں، میں رشتے نہیں بناتا ہوں، چونکہ میرا رشتہ آٹومیٹکلی آپ لوگوں کے ساتھ ہے، وہ والے رشتے جو کہ جس کو میں کام نہیں آ سکتا، میں وہ رشتے نہیں بناتا ہوں، یعنی جس طرح کے اسٹرینجرز ہے وغیرہ ہے، میں اپنا راستے پہ، اور بالکل بھی میں اسٹرینجر سے بات نہیں کرتا ہوں۔ ایون اگر فیس بک پہ بھی مجھے کوئی اسٹرینجر میسج کرتا ہے تو میں اس کو پوچھتا ہوں کیا میرا اسٹوڈنٹ ہے، اور کچھ تو ویسا ہی فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹ ہے، یہ بھی نہیں
سوچتے ہیں کہ چلو میسج کرے یار، ہم اسٹوڈنٹ ہے، ہمارا ٹیچر ہے، ایک میسج کر لیتے ہیں ان کو کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، یہی پہ آپ کے فرینڈ لسٹ میں شامل ہوں. مگر وہ فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کر دیتے ہیں اور پھر میں اس کو یا تو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. رشتے اس طرح نہیں بنتے ہیں. اگر آپ کسی کے ساتھ رشتہ استوار کرنا چاہتے ہیں تو سوچ سمجھ کے کرے. فیس بک پہ کسی کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج رہے ہو اور آپ ایک میسج نہیں کر سکتے، یہ کوئی رشتہ ہوا؟ کہیں پہ بھی اگر آپ اس طرح اور ایسے بھیجتے ہیں تو لوگ بھی آپ کو سمجھیں گے کہ یار آپ کیسے انسان ہے، آپ کو سمجھیں گے بہت، یعنی کچھ لوگ تو بالکل ہی یعنی آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس پتہ نہیں ہر کسی کو یہ فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہوں گے. یعنی آپ کو بالکل ایک ویلا انسان جسے کہتے ہیں، وہ پنجابی میں ویلا آدمی سمجھتے ہیں. سو بی کیئرفل. میں لائٹ بھی آن کرتا ہوں. اوہ، لائٹ آن ہی نہیں ہو رہا. سو دوستو، لائٹ آپ کا آن نہیں ہو رہا ہے، اور چلو کوئی بات نہیں. آج لائٹ بغیر لائٹ کے لوگوں کو بہت پسند آتے ہیں بیک میں لائٹ کو لگانے. سو چلو لائٹ میں کیا رکھا ہے، ہمارے اندر جو لائٹ ہے اس کو آن کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کو بہت پسند ہے یہ لائٹ آن کرنا. سو دوستو، ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو یہ ٹپ بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے سنا ہوگا دا لا آف اٹریکشن. یہ کائنات میں ایک لا ہے، ایک اٹریکشن ہے، یعنی ہم ہر چیز کو اٹریکٹ کرتے ہیں، ہمیں ہر چیز اٹریکٹ کرتے ہیں، اور یہ کنیکشن ہے، براہ راست ہم چیزوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یہ تو آپ نے سنا ہوگا اور یہ تو آپ نے محسوس بھی کیا ہے. تو اگر آپ رشتوں کے ساتھ آپ جو جتنے بھی رشتے ہیں آپ کے، سائنٹیفکلی دا لا آف اٹریکشن یعنی ایک قانون ہے اس کائنات میں جو ہر چیز ایک دوسروں کو اٹریکٹ کرتے ہیں سائنس کے حوالے سے، اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. ہر چیز اٹریکٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں کہ اس کے وہ ہے اس کے اپنے اپنے نظریات ہیں لوگوں کے کہ لا آف اٹریکشن نہیں ہے. تو ان کے اپنے ہر کسی کے اپنے نظریے ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس حوالے سے کچھ اور حوالوں سے کہتے ہوں گے کہ لا آف اٹریکشن نہیں ہوتے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے آپ کا کوئی اور چیز ہیلپ نہ کرے. میں ہیلپ کی یہاں بات نہیں کروں، میں اٹریکشن کی بات کروں کہ ایک چیز ہیلپ کوئی چیز کرے یا نہ کرے. جس طرح ستارے ہیں، وہ کہتے ہیں سیارے ستارے ہمارے ہیلپ کرتے ہیں. میں اس چیز پہ اتنا بلیو میں بھی نہیں رکھتا ہوں، جس طرح دوسرے کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مگر میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ ہمارا ہیلپ کرتا ہے اور ہمارے ہر چیز میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ نور ہے اور یہ نور ہمارے ارد گرد ہے. دیکھیں زمین، سورج جو ہے نا اپنے پلانٹس کو اٹریکٹ کرتے ہیں، پلانٹس اپنی مونز کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور پھر پلانٹس کے اندر جو بھی چیزیں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. آپ درختوں کو سے اٹریکشن ملتے ہیں، آپ ان سے اٹریکشن لیتے ہیں اینیملز کے ساتھ، اور جو ہے نا جس طرح جنات ہے یا پھر کچھ اور اس طرح کی جو بھی مخلوق موجود ہے ان کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے، یہ ایک دوسرے کو ہم اٹریکٹ کرتے ہیں. چڑیلے اب خالدہ نہیں ہے ورنہ ہنس پڑتی پھر مسئلہ ہوتا ہے. اچھا ہے کہ چڑیل کا نام لے کے تو پھر میں تو نہیں ہنستا ہوں وہ ہنسنے لگتی ہے. بہرحال یہ ہے کہ بتوں کے ساتھ اور اس چیزوں کے ساتھ جو آپ کا جو تعلق ہے، اور موکل کے ساتھ اور بدروحوں کے ساتھ اور ساتھ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا، مذاق سے علاوہ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ کسی شخص سے بہت متاثر ہو گئے
اور کبھی کچھ شخص سے بہت بیزار ہو گئے، یعنی آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ بس آپ بیزار ہو کے، اور ایک شخص ہے جو کہ میگنیٹ کی طرح آپ اس کے ساتھ جڑے رہتے، اور کوئی خاص وجہ بھی نہیں سو ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتے ہیں؟ بہرحال یہ تو آپ کو پتہ ہے، اور پچھلے کئی پروگرامز میں ہم نے آپ کو بتایا۔ بات یہ ہے کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ بنے ابھی، اور کتنے کانفیڈنٹ ہے آپ کہ آپ رشتوں کو بہتر طور طریقوں سے نبھا سکتے ہیں۔ اب آپ ریڈی ہے اینڈ یو ہیو اے گریٹ کانفیڈنس، اور آپ انشاءاللہ اچھے رشتوں کو بنائیں گے، اور آج سے سٹارٹ کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ بہتر طور طریقے سے آپ رشتوں کو بنا سکتے ہیں، مجھے 100% یقین ہے۔ اگر آپ کا دل سچا ہے تو کسی کو بھی آپ دوست بنا سکتے ہیں، اگر آپ سچے دل سے رشتے بنانا چاہتے ہیں، بے غرض اور بہت زیادہ خود غرضی نہیں ہے اس میں، تو رشتے بن جاتے ہیں، بہت اچھے بنتے ہیں۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کا تجربہ ہے کہ رشتے حقیقی معنوں میں بہتر ہو سکتے، حقیقی معنوں میں بہتر بنتے ہیں رشتے۔ تو باڈی لینگویج کیسے ہونا چاہیے آپ کا؟ باڈی لینگویج از ویری امپورٹنٹ، کہ آئز کا کنیکشن دوسروں کے ساتھ، اسپیشلی بزنس میٹنگز میں آئز کا کنیکشن دوسروں کے ساتھ، جب آپ بے اعتماد شخص جو ہے، جب ضلع ہوتے ہیں اسپیشلی، کوئی بھی پسند نہیں کرتے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ مثال آپ کسی کا احترام کرتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے ہیں، وہ ایک الگ سی بات ہوتا ہے، وہ انسان کو فیل ہوتا ہے۔ اور ہے کہ آپ گھبراتے ہیں اور آپ نیچے آنکھیں کیے ہوئے، یہ بہت خطرناک ہے، اس سے رشتے آپ صحیح نہیں بنا سکتے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ آئی کانٹیکٹ لوگوں کے ساتھ رکھیں، جس طرح ہمارے آئیز میں بھی، یعنی HMF کے حوالے سے اور سمدھا کے حوالے سے ہمارے آئیز میں انرجی ہے، اور آئیز کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو ہیل بھی تو کرتے ہیں نا، ہاتھوں کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، آواز کے ذریعے بھی لوگوں کو آپ ہیل کرتے ہیں۔ 3 چیزیں سب سے زیادہ اٹریکٹیو آپ کے پاس ہے، آپ کے کانٹیکٹ، آئیز کانٹیکٹ، وائس اینڈ باڈی لینگویج۔ اب دیکھیں، چہرہ جو ہے ہمارے جو پاکستانی اور ہمارے کچھ ہمسائے ممالک کے جو لوگ ہیں، چونکہ یہ گرم سیر علاقے ہیں، اور اس میں جو ہمارے جو جلد ہے وہ تھوڑا کھلا ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے نا، یہ جو چہرے کی جو ایکسپریشن ہوتی ہے، یعنی وہ جو لائنیں ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو اتنا زیادہ اٹریکٹ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ چہرہ جو ہے وہ آپ کا موو کرنا چاہیے، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ تو چہرے کی جو ایکسپریشن ہے اٹس ویری امپورٹنٹ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انگریز اگر آتے ہیں، گھنٹے گھنٹے بھی بول رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے، آپ بور نہیں ہوتے، اور اگر بہترین ٹیچر ہے انڈین یا پاکستانی ہے، آتے ہیں 20 سے 25 منٹ میں آپ بور ہو کے بھاگ جاتے ہیں اسے کلاس سے۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے چہروں پہ جمود ہوتا ہے بہترین ٹیچر سے، مگر تھوڑی دیر میں آپ جو ہے نا وہ بیزار ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی نہیں بھی ہوتا ہے، کچھ ٹیچرز ہے جو کہ آپ اس کے ساتھ گھنٹے گھنٹے بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ 15 گھنٹے بھی میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ، اور آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھا، کبھی بور ہی نہیں ہوئے آپ، اور وہ بھی آپ بیمار تھے، آتے تھے، تکلیف میں آتے تھے، مگر 12 گھنٹے میرے ساتھ بیٹھ کے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو ایسے ٹیچرز بھی ہیں، ایسے بات نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ایسے ٹیچرز نہیں ہیں، بالکل ہے۔ مقصد میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چہرے کے جو ایکسپریشنز ہے، یہ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ ہاتھوں کے ایکسپریشن، چہرے کے ایکسپریشن، آپ کسی چیز کو صحیح طریقے سے ایکسپلین کریں، بہتر طور طریقے سے
ایکسپلین کرے لوگوں کو کہ دس تھنگ از لائک دس اینڈ دس. ایک ایگزامپل ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ ایک میٹر 1 میٹر، اگر آپ 1 میٹر بتاتے ہیں تو 1 میٹر اگر آپ بتائے تو لائک یا 1 میٹر، سو 1 میٹر یہ ایک اچھے سائن ہے جو کہ ہمارے مائنڈ جلدی قبول کرتے ہیں ہر چیز کو. بورڈ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں، اس ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں زیادہ سمجھ میں آ جاتے ہیں. ویڈیوز ہم کیوں بناتے ہیں بجائے اس کی ٹیکسٹ دے دو لوگوں کو اور بات ختم؟ کیوں ویڈیوز ہم بناتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر لائیو مومنٹس ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں سارا کچھ، یہی ریزن ہے. سو یہ بہت ضروری ہے. یعنی آپ کا جو باڈی لینگویج ہے، کہا جاتا ہے 75% اس لینگویج کے بجائے، یعنی وائس کے بجائے، ووکل کے بجائے، آپ کی باڈی لینگویج 60 to 70%، ایون 75% یہی ورک کرتے ہیں جب آپ لوگ دوسروں کو متاثر کرتے ہیں. یہ میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ کبھی کبھی اگر میرا موڈ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے یا میں بس جلدی میں ہوں اور میں جب لوگوں کے سامنے آتا ہوں تو کبھی کبھی ہماری فلائٹ ہوا کرتے تھے اور پورے دن رات ہم نے کام کیا ہے اور سوئے بھی نہیں ہیں، اور فلائٹ کا بھی جلدی ہے، جانا بھی ہے جلدی. اینڈ پہ جو کلاس ہوتا تھا وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا. ریزن کیا تھا؟ کیونکہ میرا باڈی لینگویج چینج ہو جاتا تھا تھوڑا سا. ایک تو انرجی لیول لو ہو جاتا تھا، دوسری بات یہ ہے کہ جلدی بھی تھا. انرجی تو لیول کبھی میں نے نہیں محسوس کیا کہ لو ہوگا، اور اگر ہوا بھی تو کبھی محسوس نہیں کرایا کسی کو. کبھی مجھے کسی نے نہیں دیکھا کہ میں لو انرجی ہوں. تو میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ اتنا زیادہ اس چیز کا وہ نہیں تھا جتنا کہ مقصد وہ رسپانس لوگوں کا اتنا زیادہ اٹریکٹیو نہیں تھا. سو دوستو یہ ہے کہ باڈی لینگویج بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں آپ کی زندگی میں. آپ اگر انرجیٹک ہے، پاورفل ہے، اسٹرانگ ہے، اور آپ آٹومیٹیکلی آپ کا چہرہ، آپ کے ہر چیز خود بخود دل سے، یعنی وہ چیزیں جب آپ بتاتے لوگوں کو دل سے وہ آتے ہیں، آپ کا مومنٹس آتے ہیں، آپ کا چہرہ، آپ کا سر، آپ کا وجود وہ خود ہی ایکسپلین کرنے لگتے ہیں جب دل سے آپ کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، دلچسپی سے کرتے ہیں، آپ کانفیڈنس سے کرتے ہیں، پاور سے کرتے ہیں. حقیقی معنوں میں یہ بہت بڑا اثر کرتا ہے. یاد رکھیں یہ چیزیں. اب آتے ہیں زبان. جو زبان الفاظ استعمال کرتے ہیں کوئی، اب ہم پٹھانوں کا جو زبان ہے وہ جتنا بھی ہم پڑھیں تو ہمارے جو ہے نا کچھ کہیں نہ کہیں مونس مذکر کی کچھ نہ کچھ مسائل ہوتی ہے، کچھ اور ایسے مقصد گرامیٹیکلی ہم اردو کو صحیح اتنا زیادہ وہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ پشتو میں جو ہے مذکر کچھ اور ہے، وہی مونس اردو میں وہی مونس ہے، اور پشتو میں جو مونس ہے وہ اردو میں مذکر ہے. سو دیر از اے لاٹ آف تھنگس لائک کہ ہم بڑا مشکل سے سنبھالتے ہیں یہ چیزوں کو، اور مگر پھر بھی لوگ اتنے متاثر ہوتے ہیں، پھر بھی لوگ اتنا پیار محبت، اتنا جذبہ، اتنی خوشی سے، اتنی اچھائی سے ہمیں فالو کرتے ہیں لوگ، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو مگر ہاں، جب اندر میٹھا ہے آپ کا، جب آپ کا ذہن میٹھا ہے، جب آپ دل سے کچھ لوگوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، پیغام پہنچانا چاہتا ہے، تو یہ لوگوں کی دلوں پہ اثر کرتے ہیں، بہترین اثر کرتا ہے. سو زبان جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے. اگر آپ الفاظ اچھے استعمال کریں تو بہت اچھے، مگر دل سے جب یہ الفاظ نکلتا ہے وہ دلوں پہ بلی میں ایسے اثر کرتے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ میرا خود آزمائش ہے کہ آج میں نکلتا ہوں اور آج میں پروگرام میں بیٹھتا ہوں، خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں چینج آ رہے، بدلاؤ آ رہے، خوشی ہوتا ہے، نکلتے ہیں. سو
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیر ساری خوشیاں دے، طاقت عطا فرمائے، پاور عطا فرمائے، اور آگے بڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ آپ باڈی یعنی آپ چہرے کے ایکسپریشنز، باڈی اور الفاظ اور دل سے بولنا، یہ چیزیں اہم تھے، دوبارہ آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے، یاد رکھے کنیکشن ود ایوری ون، لائک کوئی بھی انسان ہے، اینیملز ہے، پلانٹس ہے، بے جان چیزوں کے ساتھ بھی ہمارے کنیکشن ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھا۔ یہ سائنس کے حوالے سے بھی ہے اور دین کے حوالے سے بھی ہے، یاد رکھیے یہ سب حوالوں سے ہم کنیکٹڈ ہے ہر چیز کے ساتھ، اور ہم ہر چیز کو متاثر کرتے ہیں اور وہ ہمیں متاثر کرتے ہیں۔ یہ سائنٹیفکلی اور مذہباً، اخلاقاً، ہر حوالے سے یہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اس خوش فہمی میں نہ ہو کہ خود غرض انسان کبھی بھی کوئی اچھے رشتے نہیں بنا سکتا ہے، خود غرض انسان کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ دوسروں کے لیے سوچیں گے تو یقین مانیں دوسرے آپ کے بارے میں ضرور سوچتے ہیں دوسرے۔ جب مجھے یہاں پر گفٹس آتے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ گفٹس جو کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ اتنی پیار محبت، اتنا ایک جذبہ کسی انسان کا ہو سکتا ہے کہ وہ گفٹ ان کے فیملی ممبرز بتاتے ہیں کہ زندگی میں اللہ کی قسم اس بندے نے کبھی کسی کو گفٹ نہیں دیا، مجھے وہ گفٹ دیتا ہے۔ مجھے بہت میں پہلے یقین نہیں کرتا مگر یہ حقیقت ہوتا ہے کہ اس بندے نے کبھی کسی کو گفٹ نہیں دیا، یا اگر دیا ہے تو بہت کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ کبھی بھی اتنا اچھا گفٹ کبھی کسی کو نہیں دیے جس طرح کہ مجھے دیتے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ مجھے خود ایک گفٹ سمجھتے ہیں۔ میں نے ان کو جو گفٹ دیے ہیں وہ کوئی نہیں دے سکتا ہے، اور کبھی کسی نے نہیں دیے۔ سو یہ وجہ میں خود ایک آتا ہوں کہ میں یہ خود ایک گفٹ سمجھتا ہوں آپ کے سامنے آ کے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ اگر سیکھتے ہیں، آپ کے فیملی ممبر سیکھتے ہیں، آپ کے دوست احباب سیکھتے ہیں، آپ کھلے دل سے، میں بتاتا ہوں آپ کو کھلے دل سے انٹروڈیوس کراتا ہوں یہ چیزیں، چاہے کسی بھی صورت میں ہو۔ مجھے اچھا لگتا ہے اور مجھے بیسٹ لگتا ہے، بہتر لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہوں۔ تو دوستو آرام سے بیٹھ جائے، پرسکون بیٹھ جائے، پلیز دوسروں کو بلائیں، اپنے لوگوں کو بلائیں، ان کو بتائیں، میسج دیں، اپنے فرینڈز کو بھی اور سب کو بلائیں۔ ہمارے پاس 1 2 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ ہے، اور دوسروں کو بلائیں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ یس سر، یو آر گفٹ فار اس، تھینک یو سو مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ادرس کے لیے گفٹ بنائیں، اور آپ ایک اچھے اسپیکر بنیں۔ آپ بھی بن سکتے ہیں، آپ ایک نظام کے تحت کام کریں، میری رہنمائی چاہیے تو بھی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر بنیں، لوگوں کو سکھانا سٹارٹ کریں، میری بکس پڑھیں، اور میری سے آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بہترین اسپیکر بنے تو میں آپ کے ساتھ ہوں، میرے ساتھ کنیکٹ رہیں ہمیشہ، اور میں آپ کو گائیڈ بھی کر سکتا ہوں، میں آپ کو سمجھا بھی سکتا ہوں، مگر یہ ہے کہ آپ کو خود تھوڑا محنت کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے، جب میں نے کہا تھا کہ آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر بنے اور لوگوں کو بھلا کرے، تو مجھے بہت سارے آپ لوگوں کے میسیج آئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے انہیں کالز بھی کیے، میں نے اسے بات بھی کی ہے۔ اب پہلے اس کو میں نے یہی بتایا کہ سب سے پہلے تو اپنا بولنے کا، یہی جو آج کا جو اس میں پہ بات کی، ٹوٹل میں نے یہ چیزیں بتائی ان کو کہ پہلے تو اپنا شخصیت میں چینج لائے، اپنے الفاظ میں چینج لائے۔ آپ کے الفاظ بڑے عجیب ہیں۔ اب ایک شخص کو بتا رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ سے ایک ہائر آفیسر ہے، ایک پرسن ہے، آپ سے مقصد ایک سینئر شخص ہے، اور آپ اس کو بتا رہے، آپ ذرا بتائیں اس بارے میں۔ تو یہ جو الفاظ ہے، دیکھیں یہ چینج بھی ہو سکتا ہے کہ مقصد آپ طریقے سے، جس طرح کے انسان کا احترام کرتا ہے، انسان سمجھ کے کرے نا، ایسا نہیں ذرا یہ بتاؤ۔ سو یہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے ہے جس طرح کے آپ کے بہت سے قریب
بہت انفارمل لوگوں کے ساتھ اگر آپ کے دوست احباب ہے بچپن کے، اس کے ساتھ جب بیٹھے ہوئے تو اس کو یہ بتا سکتے ہیں. آپ سینئر لوگوں کو ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ، اچھا میرا تو یہ بھی ہے، آپ ذرا یہ بھی بتا دو. اچھا آپ نے میرا ہیلپ ضرور کرنا ہے، آپ نے میرا ہیلپ ضرور کرنا. اب دیکھیں الفاظ کو چینج کرے، بدلو تھوڑا سا اپنے آپ کو، تھوڑا سا آپ میرا ضرور مدد کریں گے. اب یہ آپ نے ایک شخص کو آرڈر بھی دے دی ہے، یعنی آپ سے سینئر ایک شخص، آپ میرا ضرور یہ کام کریں گے. آپ نے آرڈر بھی دے دی ہے، آپ نے جو ہے نا ان کو باؤنڈ بھی کر دیا. اگر وہ نہ کر سکے تو آپ یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ وہ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں سکتا ہے، یا پھر تو دیکھیں الفاظ کو تھوڑا چینج کرے، الفاظ کو استعمال. اور پھر بات پہ بات، نگیٹو بات، یعنی سر ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو پڑھے لکھے اتنی زیادہ نہیں ہیں، ہم نے تو یہ کیا. اور کوئی ایک شخص جو ہے نا وہ کہہ رہے میں گریجویٹ ہوں، میں کہاں اسپیکر بن سکتا ہوں. اللہ خدا کے واسطے کیسے نہیں بن سکتے آپ؟ کوئی بھی شخص دیکھے، ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا ہم نکلے وہ بڑی بڑی سیمینارز کریں. چھوٹے سے سٹارٹ کریں آپ، مقصد یہی فیس بک پہ آن لائن سٹارٹ کریں، اور آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ نہیں سکتے. آپ ایک اچھے سپیکر بنے، ایک بہترین سپیکر بن سکتا ہے، بلیو میں بن سکتا ہے، بالکل بن سکتے ہیں. بالکل گھبرائیں نہ، بالکل ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. یو کین ڈو اینی تھنگ، ایوری تھنگ. تو پہلے تو الفاظ کو تھوڑا، جملات کو پازیٹیولی احتراماً یوز کریں. مثال کے طور پہ کچھ لوگ بہت سے، یعنی جس کو اتنا زیادہ، میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے کہ دیہات میں گیا ہوں، دیہاتوں میں بالکل وہ جب احترام کرتے ہیں، وہ جو طریقہ ہوتا ہے اس کا، وہ سلیقہ ہوتا ہے، وہ ان کے والدین سے آ چکے ہوتے ہیں، ان کی جینز میں ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ جتنے مرضی ہائر لیول پہ جائے، اس کے الفاظ ایسے خطرناک الفاظ ہوتے ہیں، ایسے بیکار الفاظ ہوتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کوئی شخص اس کے، یعنی وہ اس میں احترام ذرے برابر بھی نہیں ہوتا ہے، ذرے برابر، اور کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے. میرے اپنے قریب رشتہ دار ہیں، بلیو میں، میرے سے زندگی میں کبھی بھی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا ذرے برابر بھی. میری جو آپ جس طرح آپ کی زندگی میں بدلاؤ آ رہا ہے، اس کی زندگی میں بھی آ سکتے ہیں اور آ سکتے تھے، مگر چونکہ وہ مجھے مانتے ہی نہیں ہیں، وہ میری چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ تو میرے میں بہت سارے خامیاں دیکھتے ہیں، تو ان کو میں نہیں سکھا سکتا ہوں. وہ میری سے متاثر نہیں، وہ میرا احترام نہیں کرتے، وہ میرا عزت نہیں کرتے ہیں، دکھاوے میں کرتے ہیں. اور سب کچھ دکھاوے میں ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اس کا سب دکھاوے میں ہوتا ہے. تو مجھے نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، اور میں بھی تھوڑے سے، یعنی ان سے اتنا زیادہ اس کے قریب نہیں جاتا ہوں، کیونکہ اس کے جو نیگیٹو چیزیں میرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، وہ نیگیٹو چیزیں ان کا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑے سا بھی، اور ہم بہت سالوں بعد بھی نہیں ملتے ہیں، اور اگر وہ میرے گھر آتے ہیں یا میں ان کا گھر جاتا ہوں تو بہت زیادہ دیر تک ہم نہیں ٹکتے، رکتے نہیں ہیں. مگر یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ہر انسان کو سمجھا نہیں سکتے. یاد رکھیں، کوئی بھی پرفیکٹ انسان اس دنیا میں نہیں ہے، نہ میں ہوں، نہ آپ ہے، نہ کچھ بھی ہے. تو آپ گھبرائیں مت، آپ خود کے اپنے طور پہ پہلے خود کو بدلو، ایسا ایسا دنیا بدل جائیں گے. بہت سے میرے قریبی دوست ہیں، بچپن کے دوست ہیں، جو کہ میری وجہ سے آٹومیٹکلی وہ بدل گئے. یعنی مجھے دیکھ کے میں نے ان کو کبھی کچھ بات نہیں کہی، اور بہت سے ایسے ہیں جو کہ بالکل بھی نہیں بدلے. مجھے دیکھ کے، مجھے فالو کر کے بدل گئے. لوگ بدل جاتے ہیں، مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ نہیں. چن کے ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کو وہی سمجھتے ہیں جیسے بچپن میں، ابھی جیسے ہم کھیل رہے ہیں، اور جو وہی ہوتے ہیں. آپ کے گھر والے بھی ایسے ہوتے ہیں، سب اس طرح کے ہوتے ہیں. مگر احترام اتنی اچھی چیز ہے، کم از کم
رشتوں میں احترام کرے، انسان سمجھ کے سینئرز کا احترام کریں، مانے، اور جس طرح کے وہ لائک غرور، جس طرح پرانے زمانے میں جہالت ایک زمانہ تھا جو کہ ہر انسان لیکن ابھی بھی ہے، ابھی تو اور جہالت زیادہ بڑھ گیا. ابھی احترام جو ہے وہ دکھاوے کا ہے، پیسے کا ہے. آپ دے رہے ہیں تو زبردست ہے، نہیں دے رہے تو نہیں دے رہے. آپ کوئی کچھ دے رہے ہیں تو بہت اچھے ہیں، آپ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. سو یہ سب چیزیں جو ہے، یہ تمام چیزیں خود سے سٹارٹ کریں. اور یہ نہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی احترام لوگ کسی کا نہیں کرتے اور آپ جا کے لوگوں کو بتا رہے کہ کوئی کسی کا احترام نہیں کرتا ہے یا یہ یا وہ. اب یہ موٹیویشن نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اس میں سے آپ ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ارد گرد کوئی بھی شخص ہو سکتے ہیں. میں نے تو بہت دیکھے، میں نے تو روزانہ لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، میرے روزانہ چیٹنگ ہوتے. ان کا جب ایک شخص نے مجھے وہ سینڈ کیا تھا کہ سر میں ایک بہت ہی مقصد کامیاب ہوں، مارکیٹنگ میں بہت کامیاب آدمی ہوں، اور مجھے جو ہے نا جاب چاہیے، استنبول میں مجھے جاب چاہیے، اور میں کہیں نہیں کرنا چاہتا ہوں، استنبول مجھے بہت پسند ہے. آپ اس کی چیٹنگ دیکھی تو بہت حیران ہو گیا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ یہ لوگوں کو کیسے قائل کریں گے. جب ان کی جو تحریر آپ دیکھیں، ایک شخص ہے جو کہ وہ کہہ رہے ہیں میں کنٹینٹ ذرا زبردست کنٹینٹ رائٹر ہوں، تو وہ میرے سے بات کرے فرسٹ ٹائم، میرے سے بات کرے فرسٹ ٹائم، فارملی بات کرے، اور وہ اپنے الفاظ میں I wanna this, I wanna that، اور کبھی تو الفاظ کو شارٹ کر کے وہ چیٹنگ کرتے ہیں. تو میں نے کہا تھا آپ کس طرح کے کنٹینٹ رائٹر ہیں؟ آپ یہ جو آپ کا تحریر ہے جو میں نے ہائی لائٹ کر کے اس کو بھیجے، میں نے کہا یہ ساری چیزیں یہ تو میں آپ کے ساتھ بس کر رہا تھا. میں نے کہا مجھے فرسٹ ٹائم ہے ہمارا، اور جب ایک انسان کے ساتھ فرسٹ ٹائم بات کرتا ہے تو کیا کنٹینٹ اس طرح ہونا چاہیے. تو آپ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، آپ کا الفاظ جو ہے، آپ کا رائٹنگ بہت اہمیت رکھتے ہیں. بی کیئرفل آف دیز آل تھنگس. سو دوستو ہم آگے بڑھتے ہیں اور میڈیٹیشن کرتے ہیں. آرام سے بیٹھ جائے، پرسکون بیٹھ جائے، ریلیکس بیٹھ جائے. اور آج کا جو میڈیٹیشن ہے یہ ہم رشتوں پہ اور ڈفرینٹ طریقہ اپنائیں گے، اور اپنے آپ کو ایک چونکہ ہم سے سٹارٹ ہوتا ہے، ہم پہ ہی ختم ہوتا ہے سب کچھ. تو ہم نے خود کو ابھی بدلنا ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے لوگوں کو بدلنے کا، اب سب سے پہلے خود کو بدلنا ہے اور ایک بہترین سپیکر بننا ہے. کام ریلیکس سپیکر بننا ہے. ہم نے ایک بالکل ایک خوبصورت انسان، اور خوبصورت اور بہتر انسان بننا، ہم نے اور بیسٹ انسان بننا ہے. ہر انسان میں خامیاں ہیں، ڈونٹ وری. کانفیڈنٹ ہونا چاہیے آپ میں. انشاءاللہ یو ول بی ویری ویل. اینڈ آ جائے، اسٹارٹ کرتے ہیں. آرام سے بیٹھ جائے، پرسکون بیٹھ جائے، ریلیکس بیٹھ جائے، اور آنکھیں بند کریں. چند گہرے گہرے سانس لے دوستو، چند گہرے گہرے سانس لیں. اور اب سوچے دوستو اپنا آپ کو بدلنے میں اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے میں، اپنے آپ کو مور کانفیڈنٹ، مور پاورفل، مور اسٹرانگ اور خود اعتماد، اپنے آپ کو ایک پر اعتماد انسان تصور کرے.
اپنے آپ کو تصور کرے ایک اسٹرانگ بااعتماد شخصیت، پاورفل شخصیت، اسٹرانگ شخصیت. اور ساتھ ساتھ میں ہیلنگ سینڈ کر رہا ہوں. آج کا میڈیٹیشن شارٹ ہے، تھوڑا سا ہے، مگر اٹ ول بی ویری اسٹرانگ، ویری پاورفل، انرجیٹک. And now you will feel strong power energy. تصور کرے اسٹرانگ انرجی پاور اوپر سے آتے ہوئے پوری وجود میں چلتے ہوئے سکون اور ہلکا پن محسوس کریں گے. سکون اور ہلکا پن، خوشی، اسٹرانگ پاور انرجی اوپر سے آتے ہوئے پوری وجود میں چلتے ہوئے اسٹرانگ انرجی پاور کو تصور کریں. more strong energy power اور خوشی اور سکون اور ہلکا پن اور فریشنس محسوس کریں گے. اور خوشی، سکون، ہلکا پن، فریشنس محسوس کریں گے.
more strong energy power, خوشی سکون. تصور کریں more strong energy آتے ہوئے آپ کے وجود میں، آپ کو اور کانفیڈنٹ اور پاورفل اور اسٹرانگ بنا رہے ہیں، اور آپ بدل رہے ہیں، بدل چکے ہیں. ایک بہترین موٹیویشنل اسپیکر کی طور پہ اپنے ارد گرد لوگوں میں، دنیا میں رول ادا کریں گے، اور کوئی بھی بیماری یا مسئلہ یا کوئی چیز ہے، درد ہے، تو وہ دور ہو رہے، ٹھیک ہو رہے. Now you are more strong, more powerful, more confident. اب آپ پر اعتماد ہے، طاقتور ہے، پاورفل ہے، فریش ہے، تر و تازہ، پرسکون. Now you are more fresh, more relaxed. More powerful. اور اس دنیا میں ایک بہترین کردار ادا کریں گے، ایک خوبصورت اور بہترین انسان کی طور پہ بیسٹ کردار ادا کریں گے. چاہے آپ کسی بھی لیول پہ ہیں، ایک بہترین کردار ادا کریں گے، کر رہے ہیں. اور اب آہستہ آہستہ آنکھیں کھول لیں. یو آر مور فریش، مور تر و تازہ، پرسکون اینڈ ریلیکس. دوستو اس پروگرام کو شیئر کریں ادرس کے ساتھ، اور اس پروگرام کو دوبارہ ضرور واچ کریں، اور جو چیزیں بتائیں ایک بہترین اسپیکر کے طور پہ رول ادا کریں، اور کانفیڈنٹ بنیں، آگے بڑھیں، کامیابی حاصل کریں. اس دنیا میں ہر چیز ممکن ہے، ایوری تھنگ از پاسبل. سو ملیں گے اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں، اور اللہ حافظ.